کیسے نکالنا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے ایکسپورٹ کر کے. ٹھیک ہے. یہ ٹیمپلیٹ بنانی ہے یہ بھی ڈیلیٹ کر کے بنانی ہے یا اسی سے بنانی ہے؟ نہیں, ابھی تو ہم ایگزسٹنگ ٹیمپلیٹ جو پہلے بنے ہوئے جنرل پرپز ٹرانزیشن پروسیسنگ ویئر ہاؤس ان کو یوز کریں گے. آپ اس طرح کیجیے گا کہ ٹیمپلیٹ کی بیس پہ فرسٹ ٹائم تو آپ بنائیں گے, اس کے بعد جو ڈیٹابیس آپ کی بن جائے گی نا اس کو پھر اس کا ایک ٹیمپلیٹ اس کی بیس پہ کریٹ کر لیجیے گا. پھر اس پرانے والی کو ڈیلیٹ کر کے اسی جو آپ نے ٹیمپلیٹ بنایا ہوگا اس کی بیس پہ نہیں بنا لیجیے گا. نہیں سمجھے؟ یعنی کہ پہلے دیکھو نا, پہلے آپ کی جب سافٹ ویئر کے ساتھ بائی ڈیفالٹ ڈیٹابیس انسٹال ہو جاتی ہے ORCL, اس کو آپ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں ڈیلیٹ کر دیں. اس کے بعد میں کیا کروں گا ڈیٹابیس نہیں کریٹ کر دوں گا, بن کے کریٹ ہو گئی, میں مطمئن ہوں اس ڈیٹابیس سے. اب میں اس جیسے سے اور ڈیٹابیس کسی اور مشین بنانا چاہتا ہوں, اس ڈیٹابیس اسی پیرامیٹر پہ کسی اور مشین بنانا چاہتا ہوں. اب میں کیا کروں گا جو میری ڈی بی کریٹ کی ہے, ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں گا اس کی بیس پہ ایک ٹیمپلیٹ کریٹ کر لوں ود ڈیٹا یعنی کہ اسٹرکچر کے ساتھ ڈیٹا بھی جو کر لوں گا. میرا ٹیمپلیٹ بن جائے گا, اس میں ڈیٹا بھی اسٹور ہو جائے گا. میرا ٹیمپلیٹ بھی بن جائے گا, اس میں ڈیٹا بھی اسٹور ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے مجھے کیا کرنا ہے, جو میں نے نئی ڈیٹابیس بنائی تھی اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا اور پھر نئی بنا لوں گا اس کی ٹیمپلیٹ کی بیس. ٹھیک ہے. تو یہاں پوچھ رہا ہے کہ کوئی نیا ورژن پرفارم کرنا ہے. یہاں پر دیکھیں جو چیزیں یہاں بنی تھی سروس اس سے گاڑی ساری اڑ گئی ہیں. اس کا جو ہے ڈی بی کنسول بھی اڑ گیا ہے 10G کا, اور ڈیٹا بیس کی سروس. لسنر تو رہے گا, وہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا, یعنی کہ ایک لسنر ملٹیپل ڈیٹا بیس کو سن سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, یہ آئی سی کو پلس کو چلانے کے لیے ویب بیس جو ہے اسٹارٹ کر دیں گے تو آئی سی کو پلس اوپن ہو جائے گا. نہیں, یہ جنیرک ہے تمام, یہ بھی جنیرک ہے, لسنر بھی جنیرک ہے. لیکن جو ڈیٹابیس آپ کی سروس تھی وہ تھی ڈی بی کنسول اور اوریکل سروس جو اس کی ڈی بی سروس. اب مجھے کیا کرنا ہے, یہ تو ہو گیا, مجھے اندر کوئی اور جو پرفارم کرنا ہے. ہاں جی, مجھے کرنا ہے. کیا کرنا ہے, ٹیمپلیٹس مینج. کوئی اگر نیا ٹیمپلیٹ بنانا ہے تو نیا, کہ دیکھیے وہی پیج آ گیا نا کہ ایگزسٹنگ ٹیمپلیٹ کو کوئی ماڈیفائی کرا آپ نے کرنا ہے, نیا بنانا ہے. ٹھیک ہے, نیا بنانا ہے یا پھر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپشن گرے کیوں آ رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ابھی کوئی ڈیٹابیس ہے ہی نہیں ہے جس کا ڈیٹا کرتا ہو. تو اگر میں کرتا ہوں فرام ایگزسٹنگ ٹیمپلیٹ, تو یہاں پہ وہ دیکھو کس ٹیمپلیٹ کو آپ نے ماڈیفائی آپ نے کرنا ہے. تو کہتا ہوں میں اس کو کرنا ہے ٹرانزیشن پروسیسنگ کو. تو دیکھیں گے وہ آپ کے نیم وغیرہ, اس کے ٹیمپلیٹ فائلیں کہاں بنیں گی. ٹھیک ہے, ٹیمپلیٹ کا آپ یہاں پہ نیم دے سکتے ہیں, اس کی بیس پہ نیا ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے کہ want to perform create a database template. کیا کر سکتے ہیں, ایگزسٹنگ ٹیمپلیٹ کی بیس پہ نیا ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں. ایگزسٹنگ ٹیمپلیٹ کی بیس پہ نیا ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں. ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس کی بیس پہ خالی اسٹرکچر کا ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں. ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس پہ اگر ڈیٹا بیس پہلے موجود ہے تو وتھ اسٹرکچر اور ساتھ میں ڈیٹا بیس اس کا بھی ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں. اور جو ٹیمپلیٹ پہلے بنے پڑے ہوئے لائک یہ, ان کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ٹیمپلیٹ جو آپ نے, یہ تو اوریکل والوں نے دیا نا ٹیمپلیٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ اس ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈیٹا فائلیں بھی ہیں. دیکھیں, یعنی کہ یہ اوریکل والوں نے ٹیمپلیٹ بنا کے دیے ہوئے ہیں, اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ڈیٹا بھی ہے. جب آپ یہ چوز کرتے ہیں تو اس میں وہ ڈیٹا بھی شامل کر لیتا ہے. لیکن یہ جو ٹیمپلیٹ ہے کسٹم ٹیمپلیٹ, اس میں کیا ڈیٹا موجود نہیں ہے. تو مجھے یہاں پہ اگر آپ نے کسی ایک کے بارے ڈیٹیل دیکھنی ہے کہ اس ٹیمپلیٹ کے کیا پیرامیٹر, سپوز ٹرانزیکشن پروسیسنگ کے کیا پیرامیٹر, شو ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو ایک ویب میں یہ سارے جو اس کے پیرامیٹر ہیں جو میں نے کہا تھا, ایس جی اے سے ریگارڈنگ کچھ سے ریگارڈنگ ڈیٹا فائلیں کتنی ہوں گی, کنٹرول فائلیں کتنی ہوں گی, لوس کتنے ہوں گے. تو یہ سارے آپ کو ایک ٹرانس پروسیسنگ کے پیرامیٹر اور اس کی فائلیں وغیرہ آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ٹیمپلیٹ
ڈیلیٹ کرنے سے یا چوز کرنے سے پہلے اس کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی مجھے کیا کرنا ہے, ڈیٹا بیس مجھے بنانی ہے, ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ, اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے, آپشن چوز کرنی ہے جرنل پرپز. اس میں دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی. اگر اس کے بعد ڈیٹیل دیکھیں تو آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ کون کون سے پیرامیٹر کرے گا. اب جب آپ آگے پڑھیں گے تو یہ والے پیرامیٹر بھی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی تو ان کے بعد کچھ معلوم نہیں ہو رہا نا کہ کیا پیرامیٹر. جب آپ آگے چلیں گے تو آپ کو ان پیرامیٹر کے بارے میں بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو ابھی جو آپ نے چوز کیا آپشن وہ ہے جنرل پرپز, تو اس کی ڈیٹیل آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ, اب ڈیٹا بیس کا نام کیا دینا ہے. آپ ایک کمپنی میں ڈومین ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ڈومین ہوتا ہے, اور ڈیٹا بیس کا نام ہوتا ہے. چلے میں یہاں پہ کہتا ہوں, یہاں پہ میں نام دے دیتا ہوں اس کا DB10G نام. اب دیکھیں دو چیزیں علیحدہ ہیں, ڈیٹا بیس علیحدہ ہے, اوریکل ڈیٹا بیس علیحدہ ہے, اور اوریکل انسٹنس علیحدہ ہے. اوریکل انسٹنس کو ایک سسٹم لیول پہ ایک یونیک آئی ڈی نام جس کو بولتے ہیں اوریکل سسٹم آئیڈینٹیفائر. A database is referenced by at least one Oracle instance which is unique identifier for other instance on this computer by, کیونکہ ایک database ایک مشین کے اندر ملٹیپل انسٹنس ہو سکتے ہیں. تو اب ایک دوسرے کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا نا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے. اگر تین انسٹنس تو تینوں کے نام فرق ہوں گے. تو اس لیے آپ نے جو ڈیٹابیس کا نام رکھا ہے وہی اس نے آٹومیٹک نیچے کاپی کر دیا ہے انسٹنس کا نام. سو نے بتایا تھا اوریکل سرور میں دو پارٹ ہوتے ہیں, مین انسٹنس اینڈ ڈیٹا بیس. یہ تو ہو گیا انسٹنس کا آئی ڈی ہو گیا, یہ آپ کے ڈیٹا بیس کا آئی ڈی نام ہو گیا, اس کا آئی ڈی اور نیم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ساتھ میں کیا لگیں گے, ڈومین. میری ڈومین ہے kohinoormills.com, یعنی کہ یہ آپ کی ڈی بی کا نام آ گیا اور یہ آپ کی ڈومین کا نام آ گیا, kohinoormills.com. اب کہتا ہے کہ ایچ اوریکل ڈیٹا بیس may be managed externally using Oracle Enterprise Grid Control یا locally control. choose the database کو مینج کرنے کے لیے دو میتھڈ ہیں ویب بیس. ایک ہے گرڈ کنٹرول, ٹھیک ہے, دوسرا ہے لوکلی ڈیٹا بیس مینج کرنا ہے. ڈیٹا بیس بی مینج سینٹرلی یوزنگ OEM گرڈ کنٹرول یا لوکلی. یعنی کہ اوریکل انٹرپرائز مینیجر جو ہے EM جو ہے اس کو دو بیس پہ, ایک گرڈ بیس ہے ایک لوکلی ہے. ابھی چونکہ ہمیں گرڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے تو ہمارا نہ ہی یہاں پہ کوئی گرڈ کی کوئی چیزیں کوئی ہیں کنفیگر ہیں, تو بائی ڈیفالٹ وہ آپشن کیا جا رہا ہے, یوز ڈیٹا بیس کنٹرول فار ڈیٹا بیس مینجمنٹ. اگر وہ گرڈ کا آپشن آن ہوتا تو یہاں پہ یہ بھی آن ہو جاتا, پھر میرے پاس چوائس ہوتی یا میں یہ ڈی بی کو مینج کرنے کے لیے لوکلی یوز کروں یا گرڈ کنٹرول یوز کروں. تو ابھی میرے پاس چونکہ گرڈ کا کانسیپٹ ہی ہمیں پتا نہ اس میں انسٹالڈ ہے نہ سافٹ ویئر انسٹال ہے, تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچی ہے, کیا ہے, لوکلی ڈیٹابیس, یوز ڈیٹابیس کنٹرول فار ڈیٹابیس مینجمنٹ. تو ابھی یہ اگر اس کو ان چیک کر دیں گے تو اس کا EM کنفیگر ہی نہیں ہوگا ویب بیس. کیا ہے یعنی کہ جو ہم نے آپ نے دیکھا تھا کہ جو پیج سامنے آیا تھا ویب پیج, وہ پھر اوپن ہی نہیں ہوگا. لیکن چونکہ مجھے کنفیگر کرنا ہے اس کو مارک کر دیں. اچھا, اب جب ڈیٹا بیس میں کوئی پرابلم وغیرہ آتی ہے تو آپ اپنا میل ایڈریس بتا دیں. کیا بتا دیں اپنا؟ میرا میل ایڈریس ہے کمپنی کا asim.rahman@kohinoormills.com. kohinoor یہ جو میرا کمپنی میرا جو آئی ڈی میرا بنا ہوا ہے, اور میرے جو کمپنی کا جو میل سرور ہے اس کا آئی پی دے دیں 192.168.1.20 چلیں دے دیں, ٹھیک ہے. تو ادھر سرور بنا ہوگا, ہاں جہاں پہ آپ کا میل سرور چل رہا ہے نا اس کا آئی پی مشین, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا ایڈریس ہے. اب ہوگا کیا کہ یہ دینے سے کوئی بھی ڈیٹا بیس میں کوئی مسئلہ وغیرہ آئے گا تو وہ فوری
جو اس کا کنسول ہے EM وہ کیا کرے گا آپ کو میل کر دے گا اس آئی ڈی. اگر آپ کہیں اور بھی بیٹھے ہوں گے ریموٹلی سائٹ پہ تو آپ اپنا میل کھول کے جو بھی مسئلہ ہے وہ اس میل میں آپ کو انفارم کرتا رہے. تو یہ میل کس طرح کھولیں گے پھر؟ وہ آپ کا جو آئی ڈی بنا ہو کمپنی میں میل باکس وہ آؤٹ لک ہوتی ہے یا پھر وہ ہوتی ہے بعض کا جیسے آپ یاہو نہیں یوز کرتے انٹرفیس جو ہے گوگل یوز کرتے ہیں ایڈریس لکھتے ہیں ہاں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو ای میل کا اگر آپ کا گوگل کا بنا ہوا ہے تو وہ آپ اپنے گوگل کا یہاں پہ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیں گے گوگل جی میل ہوتا ہے نا یا ہاٹ میل ہے یہاں پہ کیا آ جائے گا hotmail.com یا اگر کیونکہ الٹیمیٹ یہ جو آپ کی یہی کمپیوٹر کا نام ہوتا ہے نا یہ والا ٹھیک ہے تو آپ وہ اس کو اپنا ای میل ایڈریس دے سکتے ہیں. اچھا اب کیا ڈیلی بیک اپ آپ نے کرانا ہے یہ وہ کہہ رہا نا کہ ڈی بی کی کہ جو ہے بیک اپ اینڈ ریکوری بیک اپ کب سٹارٹ ہوگا رات 2 بجے AM اور جو ونڈو کا پاسورڈ آپ نے بتانا ہے ایڈمنسٹریٹر اور جو بھی میرا ونڈو کا پاسورڈ ہے. تو میں نے اس میں دیکھا میں نے EM بھی کنفیگر کر دیا ہے ای میل کی بھی جو سیٹنگ کر دی ہے اور ڈیلی بیک اپ بھی ہوگا رات کو 2 AM ٹھیک ہے. اینڈ نیکسٹ اب اس میں جب ڈیٹا بیس کریٹ ہوگی تو اس کے ڈفرینٹ یوزر اکاؤنٹس بنیں گے سسٹم کے ایڈمن یوزر اکاؤنٹ. اگر چاہیں تو ان کا الگ علیحدہ فار سیکورٹی پرپز اپنے اپنے حساب سے اس کا علیحدہ پاسورڈ اس کا علیحدہ پاسورڈ اس کا علیحدہ اور ساتھ ہی کنفرم پاسورڈ. اگر چاہتے ہیں ان سب کا پاسورڈ ایک ہی ہو تو میں اس کو سب کا پاسورڈ کہہ دیتا ہوں اوریکل اور کنفرم پاسورڈ کیا ہے اوریکل. نیکسٹ اچھا اب جو آپ کو پتا ہے کہ اسٹوریج سسٹم ہوتا ہے NTFS ہوتا ہے فیڈ ہوتا ہے فائل سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اسٹور کس طرح ہوگا فیٹ فارمیٹ میں ہوگا NTF فارمیٹ میں ہوگا ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بتانا ہے. تو فائل سسٹم میں اسٹور کر سکتے ہیں ASM کا فیچر ہے اس میں کر سکتے ہیں را ڈیوائسز اسٹوریج ہم ڈسک پہ کروا سکتے ہیں ASM پہ کرا سکتے ہیں. فی الحال ہم کوئی آئیڈیا نہیں اس بارے میں کہ ASM کیا ہے یا را ڈیوائس کیا ہے تو میں یہاں پہ کیا یوز کروں گا فائل سسٹم بائی ڈیفالٹ آ رہا ہے کہ ڈسک پہ ہارڈ ڈسک پہ ڈائریکٹ ڈیٹا میرا سیو ہوگا. اچھا کہہ رہا ہے یوز ڈیٹا بیس فائل لوکیشن فرام ٹیمپلیٹ. کہتا ہے کہ جو ڈیٹا بیس کی جو فائلیں بنے گی کہ ڈیٹا فائل کہاں بنے کنٹرول فائل کہاں بنے لاگ فائل کہاں بنے جو ایگزسٹنگ ٹیمپلیٹ بنے ہوئے ہیں اس میں جو فارمیٹ سیٹ ہے اس سے کاپی کر لیں. یوز ڈیٹا بیس فائل لوکیشن فرام ٹیمپلیٹ ٹیمپلیٹ جو لکھا ہوا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے وہ آپ کی فائلیں وہاں رکھے گا جتنے بھی ٹیمپلیٹ پہلے بنے ہوئے ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اپنی لوکیشن بتا سکتے ہیں کہ میرا پاتھ پہ کوئی بھی لکھ دیں C:/my/oracle/ تو وہ جو لوکیشن آپ جو یہاں پاتھ بتائیں گے وہاں پہ وہ فائلیں ڈیٹا بیس فائلیں کنٹرول فائلیں لاگ فائلیں بن جائیں گی ٹھیک ہے. تیسرا جو اس کا میتھڈ ہوتا ہے وہ کیا ہے اوریکل مینج فائل. وہ بیسیکلی کیا کرے گا اوریکل بیس میں نے کیا بتایا تھا اوریکل بیس کہاں تک ہوتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جب انسٹال ہوئی تھی کہ کہاں تک اوریکل بیس کہلاتا ہے. یہ جو ہے یہ کیا یہاں تک کیا اوریکل بیس ہے یہ کیا ہے اوریکل ہوم. اب وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو بھی اوریکل بیس ہے جو بھی پاتھ ہے میرا پاتھ یہ ہے نا میرا پاتھ اس ڈی بی کا بیس کہاں تک ہے C اوریکل پروڈکٹ 10.2 یہ بیس ہے. اس میں پھر ایک فولڈر ہوگا بیس کے بعد جو بھی پاتھ ہے کیا فولڈر ہوگا اورا ڈیٹا یعنی کہ ایسے ہی اورا اوریکل بیس تو یہ ہوگا اس کے پیچھے ایک سارا پاتھ ہے اور جو یہاں پہ بنائے گا یہاں پہ فائدہ رکھے گا ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک تیسری آپشن ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ملٹی پلیکس ڈیو ٹو لاگس اینڈ کنٹرول فائل ایک ڈیٹا بیس کی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی 2 3 4 لیکن سب میں ڈیٹا سیم ہوگا کاپی ہوگی. اگر کنٹرول فائل میں جب رائٹنگ ہوگی
تو وہ تینوں پہ پیرلل رائٹنگ کرے گا. اگر میں 3 میں نے کنٹرول فائل بنائی تو تینوں پیرلل رائٹنگ کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے اگر آپ چاہیں تو ہر کنٹرول فائل کا علیحدہ علیحدہ پاس کر سکتے ہیں. اگر آپ بنانی 5 کنٹرول فائل ہیں تو ان 5 کا پاس علیحدہ علیحدہ آپ مینشن کرتے ہیں تو 5 جگہ پہ وہ کنٹرول فائل بن جائے گی. ریڈو لاگ بتایا اس نے, دونوں بنایا؟ ہاں دونوں. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ ایک بار ڈس 1 بھی ہو گیا, ایک ڈس 2 بھی ہو گیا, ڈس 3 بھی, ڈس 4, ڈس 5. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ پات پوت مجھے اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا, وہ جو ٹیمپلیٹ بنے پڑے ہیں وہاں سے یہ ان کا میتھڈ اڈاپٹ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی ایک ایریا ہوتا ہے فلیش ریکوری ایریا, جہاں پہ جب آپ آگے پڑھیں گے اوریکل بیس پہ جا گئے یہ فلیش ریکوری ایریا. یہاں پہ ڈفرینٹ فولڈر جس نام کی آپ کی ڈی بی بنے گی, ڈی بی کا نام کیا ہے DB10G, یہاں پہ DB10G کا فولڈر بنے گا. اس کے اندر آپ کی بیک اپ کی فائلز, فلیش بیک کا فیچر آن کریں گے, اس کی فائلیں, ایکسپورٹ کی فائل, ایکسپورٹ نہیں ہوگا, یعنی کہ ڈیٹا بیس کی بیک اپ کی فائلیں وہ ساری کہاں رکھے گا, آرکائیو فائلز کہاں رکھے گا, اور فلیش ریکوری ایریا. تو کہتا ہے کہ آپ نے یہ ایریا کنفیگر کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ ایریا اگر آپ نے کنفیگر کرنا ہے تو اس کا سائز کتنا ہے, 2 GB, 2 میگا بائٹس ہے. اور یہ ایریا بنے گا کہاں, ایسے ہی ہے نا, اوریکل بیس کہاں تک ہے آپ کا, اوریکل بیس جو ہے آپ کا یہاں تک ہے نا 10 اور آگے کیا ہے اس, اور وہی آگے پاتھ دے رہا ہے سلیش کر کے فلیش کر کے. تو یہاں پہ میرا اگر میں اس کو ان چیک کر دوں گا پھر میرا یہ ایریا جو ہے وہ فولڈر تو خالی بنا رہے گا لیکن یہ یوز نہیں ہوگا. لیکن ابھی جو میں نے بیک اپ لگایا کہ رات کو 2 بجے, وہ بیک اپ لے کے کہاں رکھے گا, اس ایریا میں. اگر میں نے اس کو کنفیگر کیا ہوگا تو میں اس کو کنفیگر کر دیتا ہوں. اچھا, ریکور نہ کریں اس طرح تو بیک اپ نہیں لے گا, بیک اپ وہ پھر کوئی نہ کوئی ڈیفالٹ لوکیشن اور ڈھونڈے گا. ہاں, وہ پھر آپ بتانی پڑے گی, یا تو خود کوئی نہ کوئی اس میں ایک فولڈر ہوتا ہے ڈیٹا بیس کا, بھی اس کے اندر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھا ڈیٹا بیس نے بتائی تھی 2 موڈ میں ہوتی ہے, آرکائیو لاگ موڈ اور نو آرکائیو. آرکائیو لاگ موڈ میں کیا ہوتا ہے, لاگ فائل سے کاپی بنتی ہے, اور نو آرکائیو کاپی نہیں بنتی. اگر میں اس کو انیبل کر دوں گا تو جب ڈیٹا بیس کریٹ ہوگی تو وہ کیا کرے گا, وہ جب ڈیٹا بیس کریٹ ہوگی تو جب اس کا لاگ وغیرہ کے وقت جب جنریٹ ہوگا تو اس وقت آرکائیو بنتی رہے گی. لیکن مجھے یہ کام پروسیس ڈبل نہیں کرنا, ڈی بی کریٹ کرنے کے بعد میں اس کو آرکائیو لاگ موڈ میں کر دوں گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ. اب آپ کو پتا ہے جو سیمپل اسکیماز ہوتے ہیں اسکواڈ کا, HR کا, اگر وہ آپ کو انسٹال کرنے ہیں تو وہ یہاں پہ اس کو چیک مارک کریں. اگر آپ کو کوئی اضافی کوئی, اگر آپ نے اپنا اسکرپٹ بنایا ہوا ہے SQL لیول پہ, وہ آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں, وہ اس کا یہاں پہ اسکرپٹ ایڈ کرا لیں پاتھ. وہ جو اسکرپٹ آپ نے جو اپنا کسٹم بنایا ہوگا, وہ جب ڈیٹا بیس جب یہ سیمپل جو آپ کا چل جائے اس کے بعد یہ بھی کسٹم بھی چلا دے گا اس کا. نہیں, ڈی بی کریٹ کرنے کے بعد کوئی اضافی اگر آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ بھی آٹومیٹک یہ کرتے گا. پھر یہ شرط یہ ہے کہ اسکرپٹ ہونا چاہیے. فی الحال میں کہہ رہا ہوں کہ نو اسکرپٹ, اور یہاں سے میں نے کہہ دیا سیمپل اسکرپٹ, یعنی کہ اسکواڈ کا HR کا کرے گا. اب یہ آ گئی آپ کی SGA کی کنفیگریشن. اس کی آ گئی SGA کی. یہ دیکھیں, یہ ہے میموری, یہ ہے بلاک سائز, کیا لے کے جا رہا ہے بائی ڈیفالٹ 8 KB. ٹھیک ہے, ٹوٹل کتنے پروسیس ہوں گے جس میں بیک گراؤنڈ پروسیس ادر پروسیس ملا کے 150 اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے اس کنکرنٹ اس ڈیٹا بیس کو کتنے یوزر ہٹ کریں گے. اگر 200 یوزر ہٹ کریں گے تو 5-6 تو بیک گراؤنڈ پروسیس ہوتے ہیں, اور اگر 100 یوزر 200 اگر 150 یوزر ہوں گے کنیکٹڈ تو 150 کیا بنیں گے جو سرور پروسیس. تو کچھ بیک گراؤنڈ پروسیس بھی چل رہے ہوں گے 5-6 اور یہ 200. تو بات کہاں تک چلے گی, 206 تک. تو یہ پیرامیٹر تو کسی کام کا نہ رہا نا. تو مجھے ڈیٹا بیس کے کرنٹ ورک لوڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے پروسیس کا پیرامیٹر, یوزرز کو دیکھتے ہوئے مجھے پروسیس کا پیرامیٹر اس حساب سے انکریز کرنا چاہیے. اگر مجھے پتا ہے 200 یوزر, چلو میں 300 رکھ دیتا ہوں, 250 رکھ دیتا ہوں, کہ اتنے ٹوٹل. اب اس وقت لمٹ ہے کہ ٹوٹل اس ڈیٹا بیس میں 150 پروسیس بن سکتے ہیں, جس میں سرور پروسیس بھی ہوگا اور بیک گراؤنڈ پروسیس بھی ہوگا. یہ تو ہو گیا سائزنس کے حوالے سے.
ڈیٹا بیس کا جو ہے کریکٹر سیٹ کہ آپ ڈیٹا بیس کس کریکٹر سیٹ میں انسٹال کرنی ہے. دی ڈیفالٹ یونیکوڈ لسٹ، یہاں سے اگر آپ ڈیٹا بیس کریکٹر سیٹ چوز کر سکتے ہیں، یہاں پہ بے شمار آپ کو یہ ملے گی پوری لسٹ کہ آپ نے انگلش میں جاپنیز میں کون سا کریکٹر سیٹ اب آپ نے یوز کرنا، لینگویج کون سی ہوگی، امریکن ہوگی، فارمیٹ کیا ہوگا، یونائٹڈ اسٹیٹ ہوگا، یہ سارے کریکٹر سیٹ کے حوالے سے پیرامیٹرس ہیں. میموری جو آپ کا ایس بنتا ہے میموری میں، ابھی کیا کرے گا، دو اس کے طریقے ہیں، ایک ہے کسٹم، ایک ہے ٹپیکل. ایلوکیٹ میموری ہے پرسنٹیج، ٹوٹل جو پرسنٹیج کیا ہے ایلوکیٹ میموری پرسنٹیج، اور فزیکل میموری اگر آپ کی کتنی 1 GB ہے تو وہ کیا کرے گا، اس کا 40% لے لے. کیا کرے گا؟ 40%. تو اگر 40% اگر وہ میموری کا پارٹ لے لے گا 1 GB میں سے، تو اس کی جو ڈسٹریبیوشن یہ ہوگی کہ ٹوٹل ایسے کا سائز کتنا ہوگا، 276 MB ہوگا. آپ کو پتا ہے پی جی اے بھی ہوتا ہے 92 MB کا ہوگا. جو اوریکل کے پروسیس چل رہے ہوتے ہیں وہ 40 MB کا ہوگا. ٹوٹل میموری کتنی چاہیے، 408 MB چاہیے. تو یہ اٹ مینس کہ 400، یہ آپ کا 408 جو 1 GB ریم میں سے 408 یہ آپ کا 40% ہی بنتا ہے. یعنی کہ اگر آپ 1 GB ریم کا 40% نکالیں تو کتنا بنے گا، 408. تو اس کا 408 میں سے جو اس نے ایس جے کا پی جی اس نے خود ہی ڈسٹریبیوشن کی ہے اس کی. اگر تو نہیں 30 ہو، یہاں میں کیا کر دوں 30 کر دوں، اور اب میں دیکھوں شو ڈسٹریبیوشن تو کم ہو گیا نا سائز. ٹھیک ہے، اگر چلے سپوز میں کہتا ہوں 25 کر دیتے ہیں، 161 MB، چلے یہ سائز کم سیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا آٹومیٹک. کس میموری کی کرے گا یہ؟ ایس سی اے میں، یعنی کہ اوریکل انسٹنس میں 2 پارٹ ہوتے ہیں نا، ایس سی اے اینڈ بیک اینڈ پروسیس. تو ایک پی جی ہوتا ہے، ہر سرور پروسیس ایک پی جی رہتا ہوتا ہے. تو جتنے بھی سرور پروسیس لاگ ان کے جتنے بھی لاگ ان ٹوٹل سائز پی جی کتنا ہوگا، 53 MB. اور جو ایس جی کا سائز بنے گا، میں نے انسٹنس میں 2 پارٹ بتایا تھا نا، اور ایس جی اینڈ بیک گراؤنڈ پروسیس. تو ایس جی کا کتنا بنے گا 161 MB، اور جو پروسیس چلیں گے 40 MB، اور جو پی جی ہوگا 53. تو ٹوٹل سائز آپ بنے گا میموری میں 254 کتنا، یعنی کہ میں نے 10/24 کا کیا نکالا، میں نے 25%. اگر پرسنٹ یہ کس چیز کی لے گا، یہ پرسنٹیج جو ہے بناتا میموری کی، یہ آپ کی فزیکل جو ریم لگی 1 GB کی لگی تھی نا، 10/24 MB ہوتا ہے 1 GB سے. تو وہ اس نے کہا کہ 25% میں میموری کا حصہ لے لوں گا ریم کا، اور 25% لے کے اس نے اس طرح ڈسٹریبیوشن کی، ایس جی اتنا ہوگا، پی جی اتنا ہوگا، اور پروسیسر کا سائز اتنا ہوگا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مینول بھی دے سکتے ہیں، نہیں جی میں اپنی مرضی سے بتاؤں کہ ایس جی کا سائز کتنا ہوگا، پی جی کا سائز کتنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر یہ تو ہو گیا آٹومیٹک. آٹومیٹک میں آپ کو خالی ایس جی کا سائز بتانا پڑتا ہے اور پی جی کا. اس میں یہ نہیں بتانا پڑتا کہ ایس جے کے اندر بفر کیسے کتنے سائز کا ہوگا، لاگ کتنے سائز کا ہوگا، شیئر پول کتنے سائز کا ہوگا، ریڈو آپ کا لارج پول کتنے سائز کا ہوگا. تو مجھے جو ہے وہ کیا ہے، انڈیویجول سرچ کرنا پڑے گا، یعنی کہ میں نے کہہ دیا آٹومیٹک. تو ٹوٹل اوور آل ایس جے کا سائز کتنا ہوگا 276. وہ خود اندر ڈسٹریبیوٹ کرے گا کہ مجھے اندر بفر کیسے کتنا سائز دینا ہے، شیئر پول کو کتنا سائز دینا ہے، لارج پول کو، جاوا پول کو کتنا سائز دینا ہے، وہ خود ایڈجسٹ کرے گا. لیکن میں کہتا ہوں نہیں جی، شیئر میموری جو مینجمنٹ ہے وہ آٹو کی بجائے کیا ہو جائے، مینول ہو جائے. پھر مجھے خود سے انڈیو کرنا پڑے گا، شیئر پول اتنا ہو، بفر کیسے اتنا ہو، جاوا پول، لارج پول، پی جی اے، ہر ایک کو الگ الگ آپ کو بتانا پڑے گا. لیکن اگر میں چاہتا ہوں جی اب یہ والا جو ہے، یہ بیسیکلی سیدھے سیدھے صاف یہ کرتا ہے کہ آپ جتنی بھی ریم ہے نا اس کا 25% نکال کے اس کی خود بخود ڈسٹریبیوشن کر دیتا ہے کہ ایسی اتنا، پی جی اتنا، اور اتنا ہونا چاہیے. جب میں کسٹم چوز کروں گا پھر مجھے بتانا پڑے گا پرٹیکولرلی ٹوٹل، پھر میں پرسنٹیج میں ہی رہوں گا، مجھے بتانا پڑے گا اتنے یہ ایس جے کا سائز اتنا، پی جے کا سائز ہے. جب میں نے ٹوٹل ایس جے کا سائز بتا دیا تو اس کے اندر جو اندر سب کمپوننٹ ایس جے کے اندر بفر کیسے، لاگ بفر، وہ ان کا سائز آٹو ایڈجسٹ کر دے گا. تو میں بھی چوز کرتا ہوں 25% والا. اچھا یہ دیکھیں
جو اس ڈیٹا بیس کی جو کنٹرول فائلیں ہیں وہ یہ بنے گی. جو بھی آپ کی ڈی بی کا نام چوز کر رہے ہیں اس حساب سے ٹیمپلیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ اگر آپ نے نام لیا ڈی بی 10G تو یہاں پہ کیا آ جائے ڈی بی 10G کا فولڈر بن جائے گا. اس پہ تینوں کنٹرول فائل ایک ہی پاتھ پہ جا رہے ہیں. اور جو میری ڈیٹا بیس فائلیں ہیں یہ دیکھیں یہ ساری میری ڈیٹا بیس فائلیں یہ بن رہی ہیں اس کے اندر. اور یہ جو لاگ گروپس ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ممبرس ہیں ایک ایک. تو اگر آپ چاہیں تو اس میں گروپس اس گروپ میں ابھی کیا ہے ہر گروپس میں ایک ایک ممبر ہے. گروپ 1 ایک ممبر, گروپ 2 ایک ممبر. میں چاہوں تو گروپ 1 میں ایک اور نیچے یہاں ممبر ایڈ کر سکتا نام دے دوں ریڈو ٹو دس ون. جب ایک گروپ میں 2 ممبرز ہوں گے تو جب لاگ رائٹر رائٹ کرے گا گروپ کے اندر تو دونوں میں پیرلل رائٹنگ کرے گا. تو فی الحال میں اسے کہتا ہوں نیکسٹ, مجھے کچھ نہیں کرنا. اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈیٹا بیس بنا دوں. کیا اس ڈیٹا بیس کو ایز اے ٹیمپلیٹ بنا دوں تاکہ جب میں نہیں بناؤں گا تو پھر میں اسے ایز اے ٹیمپلیٹ کر کے نئی ڈیٹا بیس جو بنا لوں گا. اب یہ جو سارا کام ہم نے کیا ڈی بی سی اے کے تھرو ایک کلک لنک سے, لیکن یہ سارا کام اگر چاہیں تو مینولی بھی کر سکتے ہیں. اگر اس کو آپ کلک کر دیں گے اس سارے جو ہم نے اب تک سیٹنگ کی ہے یہ 12 پیج تک اس کے وہ سارا کام ایک اسکرپٹ فائل میں لکھ دے گا. سارا کام اسکرپٹ فائل ایک سارا ٹیکسٹ فائل بنا دے گا. اس فائل کو اگر آپ چلا دیں گے تو تب بھی آپ کی ڈیٹا بیس بن جائے گی. اگر آپ یہ ڈی بی سی کے تھرو نہیں چلنا چاہتے اس سب کو جب آپ چلا دیں گے تو ڈیٹا بیس آپ کی کریٹ ہو جائے گی. اسکرپٹ کو سیکوینٹ پلس میں ہاں سی پلس میں. لیکن اب مجھے چلے میں کہتا ہوں مجھے ٹیمپلیٹ بھی بنانا ہے, مجھے ڈیٹا بیس بھی بنانی ہے, مجھے اس کا اسکرپٹ بھی بنانا ہے. اگر میں کہہ دوں کہ سب خالی کیا بنے ٹیمپلیٹ بنے اسکرپٹ بنے ڈیٹا بیس نہ کریٹ ہو, یہاں میں تینوں کام کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹا بیس بھی کریٹ ہو, اس کا ٹیمپلیٹ بھی بن جائے اور اس کا اسکرپٹس بھی جنریٹ ہو جائے کمانڈ لائن کے لیے. تو یہ وہ فنش. تو یہ سارا جو اس نے ویو کرا رہا ہے کہ آپ نے جو جنرل پر یوز کیا اس ساتھ سے یہ والے پیرامیٹر اس کے ہونے چاہیے سارے. ٹھیک ہے اوکے اینڈ فنش. آپ کا کیا ہوا ٹیمپلیٹ بن گیا, ٹیمپلیٹ آپ کا کریٹ ہو گیا. اب وہ اسکرپٹ جنریٹ کرے گا. اسکرپٹ بھی جنریٹ ہوگا کہاں آپ کو وہ جنریٹ ایڈمن میں جا کے DB1G اسکرپٹس سکسیسفل, یعنی کہ یہاں پہ ایڈمن میں جا کے یہ DB10G